بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ بیان ہوا تھا۔ آج کے درس میں اس سورت کے فضائل بیان ہوں گے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے، چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے۔ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے، اور اس کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، تم بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو اور سخی ہو، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے، میں تمہارا شہردار یا محلہ دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں، پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جو تمہارے سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ پھر اپنا تعلق بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اس سورت کا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً تو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 304 میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ کامیابی کے بعد جب واپس ہوئے، رات ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی۔ وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا کہ ہم صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح آج کل اہل حق کو وہابی کہتے ہیں، اس وقت اہل حق کو صابی کہتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم نے صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دینا۔ بہرحال انہوں نے صحابہ کرام کو قصبے سے نکال دیا۔ چونکہ اندھیرا تھا، انہوں نے قصبے کے قریب ہی ڈیرا لگا لیا کہ رات گزار لیں اور صبح کو چلیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کے موذی جانور نے ڈنگ مارا۔ روایت میں ہے کہ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، یعنی وہاں جتنے چھو منتر اور دم کرنے والے تھے کسی کا بس نہ چلا۔ مجبور ہو کر صحابہ کرام کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، دم کریں گے مگر 30 بکریاں لیں گے۔ 30 اس لیے کہا کہ یہ آدمی 30 تھے، ہر ایک کو ایک ایک آ جائے گی۔ چنانچہ ان کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ کأنها نشط من عقال، گویا کہ اس کو گرہ سے کھول دیا ہے، یعنی اس کو اس طرح محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ فرمایا شرط پوری کرو کہ 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ 30 بکریاں گن کر ان سے لیں، مگر تقسیم نہ کی کہ مدینہ طیبہ میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اگر ہمارے لیے جائز ہوں گی تو تقسیم کریں گے، ورنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حرص اور لالچ نہ تھا، بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا۔ یہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر اس میں کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی حصہ دو۔ اس روایت کے پیش نظر تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تو اس صورت کو شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔
کل کے درس میں انشاءاللہ اس کے مزید فضائل اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔